اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ نہج البلاغہ کا یہ خطبہ شکشکیہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں خلفائے ثلاثہ کی حکومت کے بارے میں امام علی علیہ السلام کا نظریہ اور آپ کے عہد خلافت میں دشمنوں کی شورش انگیزیوں کا ذکر ہے۔ خدا کی قسم، فرزند ابو قحافہ نے پیراہن خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں، جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جد و جہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیر پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتا دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی رائے لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا۔ کہاں یہ دن جو ناکیہ کے پالان پر کٹتا ہے، اور کہاں وہ دن جو حیان برادر جابر کی صحبت میں گزرتا تھا۔ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لیے استوار کرتا گیا۔ بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت و درست محل میں رکھ دیا جس کے چرکے کاری تھے، جس کو چھو کر بھی درستگی محسوس ہوتی تھی، جہاں بات بات پر ٹھوکر کھانا اور پھر عذر کرنا تھا۔ جس کا اس سے سابقہ پڑے وہ ایسا ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ اگر مہار کھینچتا ہے تو اس کے منہ زوری سے اس کی ناک کے درمیانے حصہ ہی شگافتہ ہوا جاتا ہے، جس کے بعد مہار دینا ہی ناممکن ہو جائے گا، اور اگر بانگ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مہلکوں میں پڑ جائے گا۔ اس کی وجہ سے بقائے ایست کی قسم لوگ کجروی سرکشی، متلون مزاجی اور بے راروی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا، اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا۔ اے اللہ، مجھے اس شورا سے کیا لگاؤ، ان میں کہ سب سے پہلے کے مقابلے ہی میں میرے استحقاق کو فضیلت میں کب شک تھا، جو اب ان لوگوں میں بھی شامل کر لیا گیا ہوں۔ مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگیں تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں، یعنی حتی الامکان کسی نہ کسی صورت سے نبھا کرتا رہوں۔ ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا دامادی اور بعض ناگفتہ بے باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھلائے سرگین اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربا کا چارہ چرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بھٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا، اور شکم پوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب بجو کے عیال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے اور میرے رواں کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔ وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا، اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کیا۔ گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہ تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بیجا بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہاں خدا کی قسم،
ان لوگوں نے اس آیت کو سنا تھا اور یاد کیا تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جمال گھپ گیا اور اس کی سجدج نے انہیں لبھا دیا۔ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور ذی روح چیزیں پیدا کی، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گر سنگی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں، تو میں خلافت کی بانگ ڈور اس کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اسی پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کو اول سیراب کیا تھا، اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل ایتھ نہ پاتے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ جب امام علی علیہ السلام خطبہ پڑھتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تو ایک عراقی باشندہ آگے بڑھا اور ایک نوشتہ حضرت کے سامنے پیش کیا۔ آپ اسے دیکھنے لگے۔ جب فارغ ہوئے تو ابن عباس نے کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اے ابن عباس، یہ تو ایک شکشکیہ تھا جو ابھر کر دب گیا۔ ابن عباس کہتے تھے کہ مجھے کسی کلام کے متعلق اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس کلام کے متعلق اس بنا پر ہوا کہ حضرت وہاں تک نہ پہنچا سکے جہاں تک وہ پہنچانا چاہتے تھے۔